نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق اللہ العظیم۔ برادران اہل سنت، آج 11 اکتوبر 2021 میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، ایک بوال کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس بات کو لے کر کہ انتصاب قدیری مراد آبادی کو مدنی میاں صاحب نے خلافت و اجازت دی اور ساتھ ہی میں خیر الاذکیاء کا لقب بھی دیا ہے۔ اب یہ انتصاب قدیری کون ہے؟ مدنی میاں کا اس کو خلافت دینا کس حد تک ٹھیک ہے؟ اسی متعلق چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ میری طرف اس بات کو منسوب کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ ہر معاملے میں کودتا ہوں اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فتنہ فساد پیدا کرتا ہوں۔ میں ان کو بتا دوں کہ میں اپنی جانب سے کبھی پہل نہیں کرتا ہوں۔ جب ایکشن ہوتا ہے تو ریاکشن دیتا ہوں، دل دکھتا ہے تو حال دل سناتا ہوں، غلط ہوتا ہے تو حق و باطل میں فرق بتاتا ہوں۔ یہی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ گندے اور اچھے ملے ہوئے رہیں۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ مدنی میاں نے جس شخص کو خلافت دی ہے وہ انتخاب قدیری کا بیٹا ہے۔ انتخاب قدیری ایک زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا حامی، ناصر و ناشر تھا، اور اس حد تک مسلک اعلیٰ حضرت کا دیوانہ تھا کہ یہ شعر اسی کا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے مذہب حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ اتنی بڑی بات اس نے کہی۔ اور پھر اس کے بعد 1982 میں اجمیر معلیٰ میں بیت النور میں ایک مناظرہ طے ہوا رضویوں اور مداریوں کے بیچ میں۔ تو رضویوں کی جانب سے مولانا مختار بہڑوی صاحب مناظر تھے، جبکہ مداریوں کی طرف سے مرغوب عالم مداری مناظر تھا، اور حکم کی حیثیت سے ہاشمی میاں صاحب مدنی میاں صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ بہرحال مناظرہ طے ہوا۔ اس وقت انتخاب قدیری ہندوستان کے کونے کونے میں سلسلہ مداریہ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، مداریوں کے خلاف خوب جم کر تقریریں کیا کرتا تھا، اور ان کی گمراہیت کو اور ان کے جو غلط نظریات ہے اس کو عوام کے سامنے رکھتا تھا۔ جب مناظرے کا دن آیا، یہ سارے لوگ اجمیر شریف پہنچے۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لائے۔ تو بعد میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ نے مناظرہ گاہ میں آنے سے منع فرمایا۔ کئی لوگ بضد ہوئے کہ آپ چلیں، یہاں تک کہ انتخاب قدیری آیا اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عرض گزار ہوا کہ حضور، بغیر بادشاہ کے سلطنت نہیں ہوتی ہے، اور بغیر سپہ سالار کے فوج لڑا نہیں کرتی ہے۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، سپہ سالار ہیں، ہم آپ کی فوج ہیں، آپ تشریف لائیں مناظرہ گاہ میں۔ حضور تاج الشریعہ اس کے کہنے پر مناظرہ گاہ میں تشریف لائے۔ تو اس وقت حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ جو شخص ہے انتخاب قدیری، آج ہمارا حامی ہے، کل مخالف بھی ہو سکتا ہے، اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 40 سال قبل حضور تاج الشریعہ نے یہ بات اس شخص کے لیے کہی
جو اس وقت علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت مانا جاتا تھا، آپ کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا، اور خدا کی قسم حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو خداوند قدوس کے عطا کردہ نور سے سرکار تاج الشریعہ نے اس شخص کا مستقبل بھانپ لیا تھا۔ خیر، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جن مداریوں کے خلاف یہ تقریریں کیا کرتا تھا ان کو گمراہ گر کہا کرتا تھا۔ بعد میں انہی کی سیادت اور انہی کی کرامت اور انہی کی ولایت اور انہی کی بڑائیاں کرنے لگا، اور مسلک اعلیٰ حضرت سے اس درجہ ہٹا کہ حضور تاج الشریعہ سے لے کے حضور مفتی اعظم سے لے کے حضور اعلیٰ حضرت تک کا باغی ہوا، اور اتنا بڑا باغی ہوا کہ اس کی تقریر آن ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو کافر کہا، اور یہ تک کہا کہ جہنم کے جس طبقے میں اسماعیل دہلوی خبیث رہے گا، معاذ اللہ اسی میں رضا خانیوں کا 5واں امام یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رہیں گے۔ نہ صرف اعلیٰ حضرت کو کافر کہا، اعلیٰ حضرت کے والد محترم کو بھی کافر کہا، اور معاذ اللہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کو تک حرام کہا، اور لوگوں سے کہلوا بھی رہا ہے کہ کہو کافر ہے۔ اب بتائیے وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے عشق رسول اور آل رسول سے جن کی محبت پوری دنیا جانتی ہے، وہ امام احمد رضا کہ جنہوں نے کفر کے فتوے اکابرین دیوبند کو دیے، اکابر دیوبند پہ دیے، مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ دیا، اور علماء حرمین طیبین نے اس کی تصدیق فرمائی، ان لوگوں نے تک اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے کی جرات نہیں کی جو اس خبیث نے کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگا کہ اگر ہمیں مولانا احمد رضا جو کافر کہتے تھے وہ عشق رسول کی بنیاد پر کہتے تھے، کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر نہیں کہتے تھے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کی خباثتوں سے نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے، اہل حدیث، دیوبندی، قادیانی، پنجاب میں ایک شخص پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے ختم نبوت میں رخنہ ڈالا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، یہ پوری امت کا عقیدہ ہے۔ تو اس کا سب سے پہلے رد فرمانے والے بھی اعلیٰ حضرت ہی ہے۔ آج کل لوگ گلی کوچے کے مجددوں کو اٹھا کر گھوم رہے ہیں کہ انہوں نے ختم نبوت پر کام کیا۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت کا کام کرنے والے ہر شخص کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ دینے والے اعلیٰ حضرت ہی ہے، اور اس کی گواہی غیر دے رہے ہیں۔ اس کی گواہی مولوی حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے دی ہے۔ بہرحال جب مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور دیوبند میں یہ 4 خبثہ قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹوی، ان بدبختوں نے بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں کی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان 5 پر علماء حرمین طیبین سے فتویٰ حاصل کیا، جس میں کہا گیا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جن کے کفر کا فتویٰ اعلیٰ حضرت حرمین شریفین سے لے کر آ رہے ہیں، مکہ مدینہ سے لے کر آ رہے ہیں، ان لوگوں نے جرأت نہیں کی اعلیٰ حضرت کو کافر کہنے کی، اور یہ بدبخت انتخاب قدیری مردود زمانہ فرعون وقت، ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میرے زمانے کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ جیسے میرے آقا نے فرمایا ہر زمانے کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور حضور کے زمانے کا فرعون ابو جہل تھا، تو اس زمانے کا فرعون انتخاب قدیری نامرادی بدبخت ازلی دائمی جہنمی ہے، جس نے امام اہل سنت کو کافر کہا معاذ اللہ رب العالمین۔ اب کون امام اہل سنت؟ پوری دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے،
لیکن آئیے مدنی میاں جس خانقاہ سے، خاندان سے، خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بزرگوں کی سنی جائے۔ مدنی میاں بیٹے ہیں حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ جی ہاں، جن کو اعلیٰ حضرت نے پڑھایا ہے۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناممکن فرما دیا، محال فرما دیا کہ اعلیٰ حضرت کے زبان و قلم سے ذرہ برابر خطا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور محدث اعظم نے اس زمانے میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان مارکیٹ میں آ چکا ہے تو ادباً آپ نے اسے نہیں چھاپا، یہ استاذ کا ادب ہوتا ہے۔ اور ان کے نانا سلسلہ اشرفیہ کے عظیم بزرگ، جن کے ذریعے سلسلہ اشرفیہ کو خوب فروغ ملا ہے، حضور اشرفی میاں علامہ سید علی حسین اشرفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں سے ہیں، ہم زمانہ میں سے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بریلی سے ٹرین گزرتی، اس میں آپ سوار ہوتے تو کھڑے ہو جاتے کہ یہاں ایک سچا نائب رسول اور عاشق رسول موجود ہے۔ جب آپ وضو فرما رہے تھے 25 صفر المظفر کو، اچانک وضو کرتے کرتے کھڑے ہو گئے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ٹیلی فون، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ فٹ سے خبر پہنچ جائے۔ 2:38 پر آپ وضو بناتے بناتے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ فرمانے لگے کہ میں فرشتوں کے کندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قطب الارشاد یہ عام مسلمان کو یا مومن کو یا چھوٹے درجے کے ولی کو نہیں، بلکہ جماعت اولیاء میں بڑے مرتبے کے حامل کو کہا جاتا ہے۔ مدنی میاں صاحب آپ کے والد حضور محدث اعظم کے نانا سرکار اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ اب بتائیے، انتخاب قدیری تو ان کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں، کافر کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کے برابر جہنم میں رہیں گے۔ ثم معاذ اللہ رب العالمین، 1000 بار معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ کے ماننے والے آپ کو غوث زمانہ، مجدد وقت، محقق عصر کہتے ہیں۔ یہ کس طرح کی تحقیق ہے کہ آپ کے پاس کوئی آ جائے اور آپ اسے خلافت دے دے؟ 1982 میں مداریوں اور رضویوں کے بیچ میں جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں حکم کی حیثیت سے آپ کے بھائی تھے اور آپ خود بھی سامع کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انتخاب قدیری مسلک اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کا کتنا بڑا باغی تھا۔ وہ خبیث جس نے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر کہا، آپ کے والد کو کافر کہا، اس کے بیٹے کو آپ خلافت دے رہے ہیں۔ یہ چند دنوں سے کیا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک شخص جس نے حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے بکواس کری، آپ نے دوسرے ہی دن اس کو خلافت سے نواز دیا، اور ٹھیک 103 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر 25 صفر المظفر کو آپ نے انتصاب کو خلافت دی۔ انتصاب کون؟ انتخاب قدیری کا بیٹا، انتخاب قدیری جس نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا، معاذ اللہ آپ کے والد کو کافر کہا، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ گمراہیت کا منبع کہا۔ ثم معاذ اللہ، جبکہ آپ کے والد کے نانا حضور اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ فقیر کا مذہب و مسلک وہی ہے جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنا مسلک فرما رہے ہیں حضور اشرفی میاں۔ جی ہاں، حضور اشرفی میاں مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنا مسلک فرما رہے ہیں، تو اس مسلک کو گمراہیت کا منبع قرار دینا اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والا آپ کے نزدیک کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس کا بیٹا جو اس کا جانشین ہے، ہر مہینہ اس کی 21ویں مناتا ہے اور اس بدبخت کا عرس مناتا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ اور آپ نے اس کافر کو خلافت دی۔ لوگ خدا جانے کیسے آپ کو ان القاب سے نواز دیتے ہیں کہ جو اتنی بڑی چوک کر جائے، اتنی بڑی بھول کر جائے۔ میں سادات کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن جو ٹچھے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے، کیا ایسے معاملے میں بھی خاموش رہوں؟ مدنی میاں نے نجس الپادری کو اس لیے دھویا
کہ اس نے حق و باطل کا فرق کھو دیا تھا. اس نے کتاب لکھی فرقہ پرستی کا خاتمہ. تو مدنی میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں اور سنیوں کو ملانے والا مجدد نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر یہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کافر کہہ رہا ہے، آن ریکارڈ اس کا بیان موجود ہے، اس کے بیٹے کو آپ نے خلافت کیسے دے دی؟ کیا آپ اپنے بزرگوں کے روش سے ہٹ گئے؟ خانوادہ اشرفیہ کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کا عظیم کام ہوا ہے. آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی کے ذریعے کئی زمانے سے عجیب عجیب معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کے باوجود کسی رضوی نے آپ کی شان میں کوئی ہلکا جملہ نہیں کہا، آپ کی مخالفت نہیں کی، ہمیشہ احترام سیادت کو ملحوظ رکھا. لیکن اب تو حد ہو گئی کہ آپ نے ایسے خبیث، ملعون، مردود، کافر، بدترین کافر انتصاب کو خلافت آپ نے دی ہے. کوئی مائک کا لال. بعض لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر دنیا میں نہیں ہے تو جو چاہے بکواس کرو، نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ یہ نہ بھولیں کہ غلامان تاج الشریعہ اب بھی موجود ہے، اور ہر ایک کی گردن مروڑنے کے لیے یہ فقیر کلیم حنفی بمبئی میں بیٹھا ہوا ہے. میں دلائل و براہین سے ثابت کرتا ہوں کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، مردود، دائمی جہنمی ہے، اور یہ خبثائے اربع دیابنا کافر ہے، اسی طرح انتخاب قدیری بھی بدترین کافر ہے. اور اس کے کفر پر راضی رہتے ہوئے اس کی خلافت پانے والا، اس کا جانشین بن کے رہنے والا، اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا اس کا بیٹا بھی بدترین کافر ہے. اور مدنی میاں نے اسے خلافت دے کر لاکھوں لوگوں کے قلوب کو مجروح کیا ہے. اگر آپ کو ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کو پتہ نہ ہو. انتخاب قدیری کا حال پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جو اعلیٰ حضرت سے ٹکراتا ہے کیسے گمنام ہو جاتا ہے. 555 اس کے نام کے آگے القاب لگتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اگر گنا جائے تو 1000 لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے خبیث کو. اس سے 1000 گنا زیادہ لوگ اس فقیر کو پہچانتے ہیں. اس نامرادی سے زیادہ 1000 گنا زیادہ لوگ مجھ فقیر کو پہچانتے ہیں. جو بھی امام اہل سنت سے، ان کی فکر سے ٹکراتا ہے گوشۂ گمنامی میں چلا جاتا ہے. خدا را ایسی روش نہ اپنائیں. اور ایک بات میں بتا دوں، یہ بات میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب میں تقریر کرنے کے لیے مراد آباد گیا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ جب اس خبیث کو دفنایا گیا تو 7 دن تک محلے میں ایسی بدبو تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دماغ پھٹ جائیں گے. پھر کسی عالم نے مشورہ دیا کہ یہاں جس کو دفن کیا گیا ہے وہ وقت کا بہت بڑا ابو جہل اور بدترین کافر تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس پر کہ بدبو پھیل گئی ہے. آپ لوگ مزار اعلیٰ حضرت سے مزار کے جو پھول ہوتے ہیں اترے ہوئے وہ لائیے، گھروں میں رکھیے، تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تب جا کر 7 دن کے بعد وہ بدبو ختم ہو گئی. میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو پتہ کر لیجئے، اس کی خلافت واپس لیجئے. یہ کیا ہے جو آتا اس کو خلافت بانٹی جاتی ہے، جو آتا اس کو خلافت بانٹی جاتی ہے. خلافت ایک عظیم تبرک ہے جو بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، جو اہل کو دیا جاتا ہے، نااہل کو نہیں دیا جاتا. اور یہاں معاملہ نااہل کا نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلم کا ہے. آپ نے ایک بدترین کافر کو خلافت دی ہے. خدا را اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، امت پر رحم کریں. سنیت کا شیرازہ بکھیرنے سے آپ سنیت کا شیرازہ بکھیرنے نہ دیں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اس عمل سے سب اہل سنت و جماعت راضی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جامع عقیدت پیا ہو وہ مان لیں، لیکن ہزاروں سنی خواہ وہ کسی بھی تحریک و تنظیم اور جامعہ اور مدرسے سے جڑے ہوئے ہوں، آپ کے اس فعل کی، آپ کے اس کام کی تائید نہیں کریں گے. کیونکہ انتخاب قدیری نامرادی وہ بدبخت ازلی ہے کہ جس کو تمام اہل سنت نے کنڈم کر دیا تھا، جس کو تمام اہل سنت و جماعت نے ٹھکرا دیا تھا. وہ لعین بے توبہ کیے کفر کی حالت میں مرا، اور ہمیشہ ہمیشہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا، اس خبیث کے بچے کو خلافت دینا یہ ذرا بھی معقولیت کی بات نہیں ہے. اور اس سے آپ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ جو ہزاروں چاہنے والے ہیں ان کے قلوب مجروح ہوں گے اور عقیدتوں میں کمی آئے گی. خدا را میری بات کو ایک مخالف کی بات نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک مشورے کے طور پر لیں، اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں
اور اس کی خلافت واپس لے لیں، اہل سنت و جماعت میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ مولا تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کی روش پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔